خداوند عالم نے فرمایا تھا، اے آدم، آپ جنت میں ہر جگہ رہے، مگر یاد رہے اس درخت کے قریب آپ کو نہیں جانا ہے۔ لیکن شیطان، جو کہ جناب آدم کا دشمن تھا، اور دشمن بھی اس لیے تھا کیونکہ اللہ نے آپ کو چن کر اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ اب یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا دشمن ہوتا ہے وہ قرآن کی نگاہ میں شیطان اور ابلیس ہوتا ہے۔ بہرحال شیطان نے جناب آدم اور جناب حوا سے اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ مطمئن ہو کر اس درخت کا پھل کھا لیجئے، اور ویسے بھی خدا نے قریب ہی تو جانے سے منع کیا ہے، پھل کھانے سے تو اللہ نے منع نہیں کیا۔ بس جیسے ہی جناب آدم اور جناب حوا نے شیطان کے کہنے پر اس درخت کا پھل کھایا جس سے خدا نے منع فرمایا تھا، تو آپ دونوں جو جنتی لباس پہنے ہوئے تھے وہ آپ کے بدن سے اتر گئے، آپ دونوں بے لباس ہو گئے۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمندہ ہوئے، بالآخر سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ اس پھل کھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ جناب جبرائیل کے ساتھ پتوں سے لپٹے ہوئے جناب آدم اور جناب حوا زمین پر اتار دیے گئے، اور انہی کے ساتھ ساتھ شیطان، مور اور سانپ کو بھی زمین پر اتارا گیا، اس لیے کہ ان دونوں نے بھی شیطان کی مدد کی تھی۔ اب یہ لوگ زمین پر کہاں کہاں اتارے گئے؟ تو خداوند عالم نے حضرت آدم کو لنکا کی پہاڑی پر اتارا، تو جناب حوا کو جدہ میں اتارا۔ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ اس لیے اتارا تاکہ دونوں کو تنہائی کی مصیبت کا احساس ہو۔ اس کے بعد مور کو حبشہ میں، سانپ کو ایران کے شہر اصفہان میں، اور شیطان کو بصرہ میں اتارا۔ حالانکہ ان تمام مقامات میں اختلاف ہے، لیکن ہم نے وہی پیش کیا جو زیادہ مشہور ہے۔ جناب آدم جنت سے اس لیے نکالے گئے کیونکہ آپ نے اس درخت کا پھل کھایا تھا جس سے خداوند عالم نے منع کیا تھا۔ اب آگے ہم عرض کریں گے کہ اگر جناب آدم اس درخت کا پھل نہیں کھاتے تو کیا آپ کو جنت سے نکالا نہیں جاتا؟ کیا آپ ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہتے؟